السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر عام و خاص کے ذہن و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھوپال کا سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع ہر سال کیوں منعقد کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہر شخص معلوم کرنا چاہتا ہے تو آپ وجہ جان کر ہو جائیں گے حیران، کیونکہ 90% لوگ نہیں جانتے۔ عزیز دوستو، آج سے تقریباً 78 سال پہلے بھوپال میں پہلی مرتبہ 1947 عیسوی میں مسجد شکور خاں میں پہلا تبلیغی اجتماع ہوا تھا۔ تب سے تسلسل کے ساتھ الحمدللہ بھوپال کا عالمی اجتماع منعقد کرایا جا رہا ہے۔ اس دینی اجتماع کا مقصد کوئی سیاسی پلیٹ فارم قائم کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی مال و جائیداد جمع کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی بلڈنگ بنا کر آرام دہ آفس قائم کرنا، نیٹ ورکنگ مارکیٹ قائم کرنا ہے، نہ ہی کسی تنظیم اور پارٹی کو وجود میں لانا، بلکہ تبلیغی اجتماع کے مقاصد کو جان کر آپ ہو جائیں گے حیران، فرحت و مسرت سے ہو جائیں گے سرشار، اور دل و دماغ اور روح کو ملے گی ایک بڑی روحانی تازگی۔ عزیز دوستو اور دینی بھائیوں، بھوپال کا عالمی تبلیغی اجتماع حج کے بعد دنیا کے سب سے بڑے اسلامی اجتماعات میں سے ایک ہے، جو ہر سال ایمان کی تجدید، دین کی تعلیمات کو عام کرنے اور امت مسلمہ میں اتحاد و اخوت کے فروغ کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ اس اجتماع میں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان شریک ہوتے ہیں تاکہ وہ دین اسلام کے پیغام کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے آگے پھیلائیں۔ سامعین و ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف عبادات بلکہ اخلاق، معاشرت اور انسانیت کے ہر پہلو میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی دین متین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں تبلیغی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم اجتماع بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع ہے، جو بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال کے اینٹ کھیڑی گھاسی پورہ میں ہر سال بڑی شان و شوکت سے منعقد ہوتا ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ 78واں سالانہ تبلیغی اجتماع 14 نومبر سے 17 نومبر تک منعقد ہوگا۔ 14 نومبر بروز جمعہ بعد نماز فجر اجتماع شروع ہوگا، اور 17 نومبر بروز سوموار صبح 9:30 بجے کے قریب دعائے خاص کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ یاد رہے، اس اجتماع کا اور دنیا میں منعقد ہونے والے تمام تبلیغی دینی اجتماعات کا مقصد دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا، امت مسلمہ میں اصلاح نفس کا جذبہ پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی دعوت دینا ہے۔ یہ اجتماع کسی سیاسی یا جماعتی مفاد کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا ہدف صرف اور صرف اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ اجتماع کے دوران ہزاروں علماء، مشائخ اور مبلغین دنیا کے مختلف حصوں سے آ کر ایمان، نماز، اخلاق اور دعوت اللہ پر بیانات کرتے ہیں۔ شرکاء اور زائرین چند دنوں کے لیے دنیا کے مشاغل سے الگ ہو کر خالصتاً اللہ کے ذکر، نماز، تلاوت قرآن اور دینی تربیت مصروف رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا روح پرور ماحول ہوتا ہے جہاں دلوں کی اصلاح، ایمان کی تازگی اور اخوت و محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ اس تبلیغی اجتماع کی ایک نمایاں خصوصیت امت مسلمہ میں اتحاد و بھائی چارہ ہے، اور اس کا فروغ بھی دینا ہے۔ یہاں کسی فرقے، مسلک یا قومیت کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جاتی، ہر مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ روح ہے جس کی طرف قرآن و حدیث اور سنت نے بارہا دعوت دی ہے۔ عزیز دوستو، بھوپال کا عالمی تبلیغی اجتماع نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے عالم اسلام میں معروف ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں افراد یہاں شرکت کے لیے آتے ہیں، جس سے عالمی اسلامی رابطے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس سال
اس اجتماع میں 12 لاکھ سے زائد لوگوں کی شرکت کی توقع ہے۔ بھوپال کا یہ عالمی تبلیغی اجتماع دراصل ایک روحانی مدرسہ ہے، جہاں ایمان تازہ ہوتا ہے، عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کا عزم کرتا ہے۔ بگڑے سے بگڑے انسان بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ اجتماع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور نجات صرف اللہ کے احکامات، رسول اللہ کے راستے پر چلنے میں ہے۔ آپ سبھی احباب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی خیر و عافیت کے ساتھ اس اجتماع کا انعقاد کرایا جا سکے۔ اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ سب کا کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا کہ ہر سال بھوپال کا یہ تبلیغی اجتماع کیوں منعقد کیا جاتا ہے۔ کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اور پہلی مرتبہ اگر آپ چینل سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، تاکہ بھوپال اجتماع سے متعلق تمام کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے پہنچ سکے۔ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ نئی چیزیں، نیو اپڈیٹ آپ کی خدمت میں بھوپال اجتماع سے متعلق پیش کرتا رہوں۔ عزیز دوستو، اللہ تعالی آپ سب کو کامیابی نصیب فرمائے اور خیر کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ تبلیغ اجتماع میں شرکت کرنے اور اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔